بقیہ قصہ مہمان و مسجد مہمان کش، یعنی مہمان اور مہمان کو قتل کرنے والی مسجد کے قصے کا بقیہ۔ وہ مسجد میں لیٹ گیا، اس کو نیند کہاں؟ ڈوبا ہوا انسان نہر میں کیسے سوئے؟ پرندوں اور مچھلیوں کی نیند ہوتی ہے، عاشقوں کے لیے غم کے ڈباؤ پانی میں۔ آدھی رات کو خوفناک آواز آئی، اے فائدہ مند، میں آتا ہوں تیرے سر پر۔ اس طرح کے سخت آواز 5 مرتبہ آئی اور دل ٹکڑے ٹکڑے ہوا جاتا تھا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ وہ عاشق مسجد میں لیٹ گیا لیکن اس کو نیند نہ آئی، اس لیے کہ وہ عشق میں ڈوبا ہوا تھا، اور ڈوبے ہوئے کو نیند سے کیا واسطہ؟ عاشق کی نیند تو اسی طرح کی ہے جیسے اڑتے پرند کی یا تیرتی مچھلی کی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے تفسیر آیا وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، یعنی اس آیت کی تفسیر، اور ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا اور ان کے ساتھ ساجھا لگا مالوں اور اولاد میں، اور ان سے وعدہ کر اور نہیں وعدہ کرتا ہے ان سے شیطان مگر دھوکے کا۔ جب تو کوشش سے دین کا قصد کرتا ہے، جسم کے اندر سے شیطان تجھے آواز دیتا ہے کہ اے گمراہ اس طرف نہ جا، سوچ لے کہ تو تکلیف اور افلاس کا قیدی بن جائے گا، تو مفلس بن جائے گا، یاروں سے چھوٹ جائے گا، ذلیل ہو جائے گا اور پریشانی اٹھائے گا۔ تو اس ملعون شیطان کی آواز کے ڈر سے یقین سے گمراہی میں لوٹ جاتا ہے کہ ہاں کل اور پرسوں میرے لیے ہے، دین کے راستے پر دوڑ پڑوں گا کیونکہ مہمات ہمارے سامنے ہے، کیونکہ مہلت ہمارے سامنے ہے۔ تو موت کو دیکھتا ہے کہ وہ بائیں دائیں سے پڑوسی کو کھینچ رہی ہے، حتیٰ کہ آواز بلند ہوئی، جان کے ڈر سے تو پھر دین کا ارادہ کرتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو مردہ بنا لیتا ہے، پھر تو علم اور حکمتوں کے ہتھیار باندھتا ہے کہ میں ڈر کی وجہ سے سست رفتار نہ رہوں گا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ غیبی آواز نے اس مہمان کو صرف ڈرایا اور اس کا ڈرانا غیر واقعی تھا۔ اسی طرح شیطان سالک کو ڈراتا ہے جو محض دھمکی ہوتی ہے۔ آئندہ اشعار میں اس کی تفصیل ہوگی۔ جب انسان دینداری اختیار کرنے کا عزم کرتا ہے تو شیطان اس کو فقر و فاقہ سے ڈراتا ہے، دین کے کاموں میں لگے گا تو کمائی سے محروم ہو کر مفلس بن جائے گا۔ مفلس کا نہ کوئی دوست رہتا ہے اور نہ کوئی مددگار، وہ پشیمان اور ذلیل بن جاتا ہے۔ دینداری کا ارادہ کرنے والا گمراہی کی طرف لوٹ پڑتا ہے اور دنیا میں لگ جاتا ہے اور دل میں سوچنے لگتا ہے کہ نیکی کرنے کا بہت وقت ہے، آئندہ نیکی کر لوں گا۔ پڑوسی کی موت سے کچھ تنبیہ ہوتی ہے اور پھر دین کی طرف دوڑتا ہے اور علم و حکمت سے کام لے کر کہتا ہے کہ میں فقر کے خوف سے دین سے منہ نہ موڑوں گا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ وہ پھر مکاری سے تجھے پکارتا ہے کہ افلاس کی تلوار سے ڈر اور باز آ جا، پھر تو نور کے راستے سے واپس بھاگ پڑتا ہے، علم اور فن کے ہتھیار پھینک دیتا ہے۔ تو آواز کی وجہ سے سالوں سے اس کا غلام بنا ہوا ہے، ایسی ہی تاریکی میں تو مقیم ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ شیطان پھر اس کو دھوکے دیتا ہے،
انسان پھر اس کے دھوکے میں آ کر دین سے منہ موڑتا ہے۔ سال ہا سال انسان اسی کشمکش میں گزار دیتا ہے اور معصیت کی تاریکی میں بسر کرتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ شیطانوں کی آواز کے ڈر نے مخلوق کو باندھ دیا ہے اور گلا دبا دیا ہے، یہاں تک کہ نور الہی سے ان کی جان اس طرح نا امید ہو گئی ہے جس طرح کہ مردہ کافروں کی جان۔ یہ اس ملعون کی آواز کا دبدبہ ہے۔ تو خدائی آواز کی ہیبت، تو خدائی آواز کی ہیبت کیا ہوگی؟ باز کا خوف شریف چکور کو ہے، اس ہیبت سے مکھی کا حصہ نہیں ہے، کیونکہ باز مکھی کا شکاری نہیں ہوتا، مکڑیاں صرف مکھی پکڑتی ہیں۔ شیطان کی مکھی تجھ جیسی مکھی پر دبدبہ رکھتی ہے، نہ کہ چکور اور شاہین پر۔ شیطانوں کی آواز بدبختوں کی گلہ بان ہے، شاہ کی آواز اولیاء کی محافظ ہے، تاکہ بینا اور نابینا آپس میں نہ مل جائیں، میٹھے سمندر کا قطرہ کھارے سمندر سے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ شیطانی آواز نہ دین کی راہ پر چلنے دیتی ہے، نہ غذائے روحانی کھانے دیتی ہے۔ ان کی روحوں پر ایسی ہی مایوسی طاری ہے جیسی کہ کافروں کی روحوں پر مرنے کے بعد طاری ہوگی۔ شیطانی آواز کے جب یہ اثرات ہیں تو خدائی آواز کے اثرات اس سے بہت بڑھے ہوئے ہوں گے۔ خدائی آواز اگرچہ شیطانی آواز سے بڑھی ہوئی ہے، لیکن تم پر اس کے اثرات اس لیے مرتب نہیں ہوتے کہ تم اس کے اہل نہیں ہو، جس طرح کہ باز کی آواز کی ہیبت لامحالہ مکڑی کی آواز کی ہیبت سے بڑھی ہوئی ہے، لیکن اس سے مکھی متاثر نہیں ہے۔ اگر تم خدائی آواز کے اہل ہوتے تو لامحالہ اس سے متاثر ہوتے، جس طرح کہ کبک اس کی آواز سے متاثر ہوتی ہے۔ مکھی چونکہ باز کا شکار نہیں ہے، لہٰذا وہ متاثر نہیں ہوتی ہے۔ تم خود بمنزلہ مکھی کے ہو، اس لیے مکڑی یعنی شیطان کی آواز تم پر اثر انداز ہے۔ خدائی آواز کے اہل اولیاء اللہ ہیں، لہٰذا ان پر وہ اثر انداز ہے۔ مکڑی یعنی شیطان کی آواز کا ان پر کوئی اثر نہیں ہے، اسی لیے قرآن میں شیطان کو خطاب کر کے فرما دیا گیا ہے، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بے شک میرے بندوں پر تیرا کوئی دبدبہ نہیں ہے۔ یہ امتیاز اسی لیے رکھا گیا ہے کہ اولیاء اللہ اور غیر اولیاء اللہ باہمی ممتاز رہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے رسیدن بانگ طلسم نیم شب مہمان مسجد را، یعنی مسجد کے مہمان کو آدھی رات میں جادو کی آواز کا پہنچنا۔ اب اس سخت آواز کا قصہ سن، اس سے وہ نیک بخت جگہ سے نہ ہلا۔ اس نے کہا میں کیوں ڈروں جبکہ یہ عید کا نقارہ ہے، ڈھول ڈرے کیونکہ چوٹ اس پر پڑی ہے۔ اے خالی ڈھولو بے دلو، جان کی عید میں سے تمہارا حصہ لکڑی کی چوٹ ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ خدائی اور شیطانی آواز کے اثرات کے بعد اب اس آواز کا ذکر کرتے ہیں جو مہمان نے مسجد میں سنی۔ اس آواز نے اس کو خوفزدہ نہ کیا۔ موت کی علامات اہل اللہ کے لیے خوشی کا سبب ہیں۔ ڈھول یعنی اہل دنیا جو نور باطنی سے خالی ہیں۔ موت جو اہل اللہ کی خوشی کا باعث ہے، وہ اہل دنیا کے لیے تکلیف کا سبب ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
قیامت عید ہے اور بے دین ڈھول ہیں، ہم چونکہ عید والے ہیں پھول کی طرح مسکرا رہے ہیں۔ اب سن اس ڈھول نے جب آواز دی، دولت کے شوربے کی دیگ کی طرح، دولت کے شوربے کی دیگ کس طرح پکتی ہے۔ جب اس ڈھول کو اس دیدہ ور نے سنا، اس نے کہا میرا دل عید کے نقارے سے کیوں ڈرے۔ اس نے اپنے آپ سے کہا خبردار، دل کو نہ لرزا، کیونکہ اس سے بے یقین بد دلوں کی جان مری ہے۔ وہ وقت آ گیا ہے کہ میں حیدر رضی اللہ عنہ کی طرح ملک فتح کروں یا جسم کو خالی کر دوں۔ وہ کودا اور چیخا، اے پہلوان میں حاضر ہوں، اگر تو بہادر ہے آ جا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ عید کا نقارہ بجتا ہے تو عید منانے والے خوش ہوتے ہیں۔ اس طلسم کے ڈھول نے جب خوفناک آواز دی تو اس ولی کو کس قدر فائدہ پہنچا۔ اہل عید کے لیے کس قسم کے کھانے تیار کرتی ہے۔ دیگے دولت شوربہ اہل عید کے لیے کس قسم کے کھانے تیار کرتی ہے۔ حیدر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا لقب ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ وہ طلسم آواز سے فوراً ٹوٹ گیا، طرح طرح کا سونا ہر طرف بکھرنے لگا، اس قدر سونا بہا کہ وہ لڑکا ڈرا کہ سونا کثرت کی وجہ سے دروازے کا راستہ بند نہ کر دے۔ ہر جگہ سے وہ مسجد سونے سے بھر گئی۔ اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے مرد حیران ہو گیا۔ اس کے بعد وہ بہادر شیر اٹھا اور صبح تک سونا باہر نکالتا رہا، دفن کرتا اور سونا نکالتا، تھیلے اور توبرے سے دوبارہ۔ اس سے اس بہادر نے خزانے بھرے۔ واپس بھاگنے والوں کے اندھے پن اور خوف کے لیے یہ ظاہری سونا دل میں آیا ہے، ہر کمینے زرپرست اندھے کے دل میں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس مہمان کی آواز سے وہ طلسم ٹوٹ گیا اور زرپاشی شروع ہو گئی۔ اتنا سونا برسا کہ اس کے دروازے کا راستہ بند ہو جانے کا خیال پیدا ہو گیا۔ بورا جس میں سامان بھر کر اونٹ پر لادا جاتا ہے، وہ تھیلا توبرا یعنی وہ تھیلا جس میں دانہ بھر کر گھوڑے کے منہ پر باندھ دیا جاتا ہے۔ اس قصے میں جو سونا برسنے کی بات آئی ہے اس سے اہل ظاہر اور دنیا دار زرپرست دنیاوی سونا سمجھے گا، حالانکہ اس سے مراد انوار و برکات خداوندی ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ بچے ٹھیکروں کو توڑتے ہیں، سونا کہتے ہیں اور دامن میں کر لیتے ہیں۔ اس کھیل کود میں جب تو سونے کا نام لے گا، بچے کے خیال میں وہی آئے گا، بلکہ خدائی ٹکسال کا ڈھلا ہوا سکہ جو کھوٹا نہیں ہوتا ہے، دائمی ہے۔ وہ سونا کے سونے نے اس سے رونق حاصل کی ہے، جوہر اور چمک اور رونق پائی ہے۔ وہ سونا کے دل اس کی وجہ سے غنی ہے، روشنی میں چاند پر غالب آ جائے۔ وہ مسجد شمع تھی اور وہ پروانہ تھا، وہ پروانہ مزاج اپنی جان پر کھیل گیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جس طرح بچے ٹھیکروں کو سونا سمجھتے ہیں، اسی طرح اہل دنیا اس سونے کو جو حقیقتاً ٹھیکرا ہے سونا سمجھتے ہیں۔ بچوں کے سامنے جب سونے کا ذکر کرو گے تو وہ ٹھیکرے مراد لیں گے، اسی طرح دنیا داروں کے سامنے سونے کا ذکر کرو گے تو وہ دنیاوی سونا سمجھیں گے۔ اس سونے سے مراد تجلیات رب ہیں۔ دل اس چاندی سونے سے اور حریص بنتا ہے جب اس پر رب کی تجلی پڑتی ہے، تب اس کو غنا حاصل ہوتی ہے۔
اس مہمان کے لیے مسجد بمنزلہ شمع کے ہوئی اور یہ اس کا پروانہ تھا۔ ابتداً اس طلسم کی آواز سے دہشت ہوئی تھی، لیکن جب اس نے جانثاری سے کام لیا تو اس پر تجلیات کا نزول ہوا۔ اس مہمان کے لیے یہ آواز ایسی ہی ثابت ہوئی جیسی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے وہ آگ تھی جو درخت کے پاس انہیں نظر آئی تھی۔ وہ آگ نہ تھی، نور تھا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس نے اس کے پر جلائے لیکن اس کو بنا دیا۔ اس کا جان پر کھیلنا بہت مبارک ہوا۔ وہ نیک بخت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح تھا کہ انہوں نے اس درخت کی جانب آگ دیکھی، چونکہ ان پر خداوندی عنایتیں بھرپور تھیں۔ وہ آگ سمجھ رہے تھے حالانکہ وہ خود نور تھا۔ اے بیٹا، جب تو مرد خدا کو دیکھتا ہے تو اس پر انسانی آگ کا گمان کرتا ہے۔ تو اپنے اوپر جاتا ہے اور وہ تجھ میں ہے۔ آگ اور کانٹا اور گمان اور باطل اسی جانب ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا درخت ہے اور پرنور ہے۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا درخت ہے اور پرنور ہے۔ نور کہہ، اس کو ناز نہ کہہ، اب آ جا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی بھرپور عنایتیں تھیں۔ ان کو آگ کی ضرورت تھی تو اللہ تعالیٰ نے نور بشکل نار نمودار فرمایا کہ رغبت سے ادھر متوجہ ہوں۔ جب کوئی عام انسان کسی ولی کو دیکھتا ہے تو اس کو اس میں صرف بشری اوصاف نظر آتے ہیں۔ اس ولی میں اوصاف بشری کا نظر آنا خود اس کی طبیعت کا عکس ہے، چونکہ وہ خود صرف انہی اوصاف سے متصف ہے، لہٰذا اس کو صرف وہی نظر آتے ہیں، حالانکہ وہ ولی ان سے پاک و صاف ہوتا ہے۔ ولی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام والا درخت سمجھو جس پر بظاہر آگ تھی لیکن وہ دراصل نور تھا۔ اس ولی سے اتصال پیدا کر، تب تجھ پر اس کی حقیقت کھلے گی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ کیا اس دنیا کا چھوڑنا نار نظر نہیں آتا؟ سالک چل پڑے، وہ نور تھا۔ بس تو جان لے کہ دین کی شمع بلند ہوتی ہے، یہ دوسری آگوں کی طرح نہیں ہوتی ہے۔ یہ دنیاوی شمع نور نظر آتی ہے اور یار کو جلا دیتی ہے۔ وہ بظاہر نار ہے اور زیارت کرنے والوں کے لیے پھول ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ایک چیز کا بظاہر نار اور حقیقتاً نور ہونا اس بات سے بھی سمجھو کہ سالک کو ترک دنیا نار معلوم ہوتی ہے، لیکن جب وہ راہ سلوک پر چل پڑتا ہے تو اس کو معلوم ہوتا ہے کہ ترک دنیا دراصل نور ہے۔ شمع دین یعنی عشق روشن ہوتا ہے، لیکن وہ دوسری آگوں کی طرح نہیں ہے۔ دوسری آگیں بظاہر نور ہیں لیکن قریب ہوں تو جلا ڈالتی ہیں، اور عشق کی آگ دور سے آگ ہے لیکن عاشقوں کے لیے پھول ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ یہ بظاہر سازگار جیسی ہے لیکن جلانے والی ہے، اور وہ مل جانے پر دل کو روشن کرنے والی ہے۔ شعلے کی شکل ہے، ساز کرنے والی پاک نور ہے۔ پاس والوں کے لیے نور ہے اور دور والوں کے لیے آگ جیسی ہے۔ اس بات کا خاتمہ نہیں آتا ہے، اس بات کا خاتمہ نظر نہیں آتا ہے۔ عاشق اور بزرگ صدر کی بات کر۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ دنیا کی آگ بظاہر بھلی ہے لیکن جلانے والی ہے۔ وہ آگ جب حاصل ہو جاتی ہے تو دل روشن ہو جاتا ہے۔ عشق کی آگ بظاہر شعلہ ہے لیکن طبیعت کے موافق پاک نور ہے۔ جو قریب آتا ہے اس پر حقیقت کھلتی ہے۔
اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے ملاقات آن عاشق بس صدر جہاں، یعنی اس عاشق کا صدر جہاں سے ملنا۔ اس بخاری نے جب اپنے آپ کو شمع سے پھڑا دیا، وہ مشقت عشق کی وجہ سے آسان ہو گئی تھی، اس کی گرم آہ آسمان پر پہنچ گئی تھی، صدر جہاں کے دل میں محبت آ گئی تھی۔ اس نے صبح کے وقت اپنے آپ سے کہا، اے خدا، اس ہمارے آوارہ کا کیا حال ہوگا؟ اس نے قصور کیا اور ہم نے دیکھ لیا، لیکن وہ اچھی طرح ہماری رحمت کو نہ جانا۔ خطاوار کا دل ہم سے خوف کھاتا ہے، لیکن اس کے خوف میں سینکڑوں امیدیں ہوتی ہیں۔ میں بے شرم اور لغو آدمی کو ڈراتا ہوں، جو خود ڈرے میں اس کو کیا ڈراؤں؟ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جس طرح سے مسجد کے مہمان نے اپنے آپ کو شمع عشق پر قربان کرنے کی ٹھان لی تھی، اسی طرح صدر جہاں کے اس عاشق نے بھی اپنے آپ کو شمع عشق کا پروانہ بنا دیا تھا۔ صدر جہاں کے عشق میں جو وہ جلی ہوئی آہیں بھرتا تھا، وہ صدر جہاں کے دل میں محبت کا سبب بن گئیں۔ صدر جہاں نے اپنے دل میں خدا سے کہا، اس نے اپنی خطا کی طرف دھیان کیا، ہماری رحمت اور محبت پر غور نہ کیا اور ڈر کر بھاگ گیا۔ خطاوار اپنے دل کے چور کی وجہ سے ہم سے ڈرتا ہے، لیکن اس کے خوف میں بھی سینکڑوں امیدیں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ ہم نڈروں کو ڈراتے ہیں اور جو خود ڈر رہا ہے اسے کیا ڈرائیں؟ یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ٹھنڈی دیگ کے لیے آگ جلتی ہے، نہ کہ اس کے لیے جس کا ابال اوپر سے نکلے۔ میں نڈر لوگوں کو غصے سے ڈراتا ہوں، ڈرنے والوں کا بردباری کے ذریعے خوف دور کرتا ہوں۔ پیوند سیتا ہوں، پیوند جگہ پر لگاتا ہوں، ہر کسی کے لیے مناسب شربت دیتا ہوں۔ انسان کا باطن درخت کے جڑ کی طرح ہے، اس سے اس کے پتے اگتے ہیں۔ جس طرح سخت لکڑی ہے، اس جڑ کے مناسب پتے آگے ہیں، درختوں میں اور نفسوں میں اور عقلوں میں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ٹھنڈی ہانڈی کے نیچے آگ جلائی جاتی ہے۔ جو ہانڈی خود جوش مار رہی ہو، اس کے نیچے سے تو آگ کھینچ لی جاتی ہے۔ جہاں جیسی ضرورت ہوتی ہے ویسا ہی عمل کرتا ہوں۔ انسان کا باطن درخت کے جڑ کی طرح ہے، جس طرح کی جڑ ہوتی ہے ویسے ہی پتے نکلتے ہیں۔ درختوں اور نفسوں اور عقلوں کی یہی صورت ہے، جیسی جڑیں ہوں گی ویسے ہی پتے نکلیں گے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ وفا کے درختوں کے آسمان پر پھل ہیں، ان کی جڑ قائم ہے اور اس کی شاخیں آسمان پر ہیں۔ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ جب آسمان پر عشق کا پھل اگا ہے تو صدر جہاں کے دل میں کیوں نہ اگے گا؟ خطا کی معافی اس کے دل میں موجیں مارتی تھی، کیونکہ دل سے دل تک سوراخ ہے، دل سے دل تک یقیناً راہ ہوتی ہے، نہ کہ دو جسموں کی طرح دور اور جدا ہوتے ہیں۔ وہ چراغوں کے دیولے ملے ہوئے نہیں ہوتے ہیں، ان کی روشنی پھیلاؤ میں ملی ہوئی ہوتی ہے۔
کوئی عاشق خود بخود وصل کا طالب نہیں ہوتا ہے جب تک کہ اس کا معشوق اس کا طالب نہ ہو، لیکن عاشقوں کا عشق جسم کو لاغر بناتا ہے، معشوقوں کا عشق ان کو موٹا تازہ بناتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جن دلوں میں وفا کے درخت کی جڑ ہے ان کے پھل آسمان پر ہیں، اس لیے کہ وہ ان درختوں میں سے ہی ہے جن کی جڑ تو زمین پر قائم ہے اور شاخیں آسمان پر پہنچی ہوئی ہیں۔ جبکہ عشق کا پھل آسمان پر پیدا ہوتا ہے تو صدر جہاں کے دل میں کیوں نہ پیدا ہوگا؟ دل سے دل تک راہ ہوتی ہے۔ دو دل دو جسموں کی طرح بالکل جدا نہیں ہوتے ہیں، ان میں باہمی اتصال ہوتا ہے۔ جسموں کی جدائی اور دلوں کے اتصال کی مثال یہ ہے کہ دو چراغوں کے دیولے علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں لیکن ان کے نور میں باہمی اتصال ہے۔ ہم نے یہ بتایا تھا کہ صدر جہاں کے دل کی محبت اس وکیل کے دل کی محبت کا اثر تھا۔ یہ تو سرسری بات تھی، غور کیا جائے تو حقیقت یہ ہے کہ عاشق کے دل کی محبت معشوق کے دل کی محبت کا اثر اور ثمرہ ہے۔ عاشق کے دل میں محبت جب ہی پیدا ہوتی ہے جبکہ پہلے معشوق کے دل میں محبت پیدا ہو چکی ہو۔ بہرحال عشق کا اثر دونوں کے دلوں میں ہوتا ہے، لیکن عشق کے اثرات چونکہ دلوں پر جدا گانا ہیں، عشق عاشق کو کمان بنا دیتا ہے اور معشوق کو تر و تازہ بناتا ہے، تو اس سے شبہ ہو جاتا ہے کہ معشوق کے دل میں عشق نہیں ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جب اس دل میں دوست کی محبت کی بجلی کوندی، سمجھ لے کہ اس دل میں بھی محبت ہے۔ جب تیرے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت دگنی ہو گئی، یقیناً اللہ تعالیٰ کو تجھ سے محبت ہے۔ ہتھیلی بجانے کی آواز کبھی باہر آتی ہے تیرے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کے بغیر۔ پیاسا روتا ہے کہ ہائے خوشگوار پانی، پانی بھی روتا ہے کہ پینے والا کہاں ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اب یہ بھی سمجھ لو کہ بندے کے دل میں عشق الہی کا ظہور اس محبت کا اثر ہے جو اس بندے کی خدا تعالی میں ہے۔ تالی ہمیشہ دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ پیاسا اگر پانی کا طالب ہے تو پانی بھی پینے والے کا طالب ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ہماری جان میں یہ پیاس پانی کی کشش ہے، ہم اس کے ہیں اور وہ بھی ہمارا ہے۔ قضا و قدر میں اللہ تعالی نے حکمت سے ہمیں ایک دوسرے کا عاشق بنا دیا ہے۔ اس ازلی حکم کی وجہ سے دنیا کے تمام اجزاء جوڑ جوڑ ہیں اور اپنے جوڑے کے عاشق ہیں۔ دنیا میں ہر چیز جوڑے کی خواہش مند ہے، بالکل اسی طرح جیسے کہربا اور گھاس کا تنکا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ پیاسے کی پیاس پانی کے دل کے جذبے کا اثر ہے۔ جس طرح خالق و مخلوق میں باہمی محبت و عشق کا رشتہ ہے، اسی طرح کائنات میں آپس میں بھی جذب و عشق ہے۔ دنیا کی اشیاء جوڑا جوڑا ہیں اور ہر ایک اپنے جوڑے کا عاشق ہے۔ ایک پتھر ہے جو گھاس کے تنکے کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اسی طرح آسمان اور زمین میں باہمی عشق و محبت ہے۔ مقناطیس اور لوہے میں باہمی کشش ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
آسمان زمین کو کہتا ہے خوش آمدید، میں تیرے لیے ایسا ہی ہوں جیسے لوہا اور مقناطیس۔ عقلاً آسمان شوہر اور زمین بیوی ہے، جو وہ ڈالتا ہے یہ پالتی ہے، جب اس میں گرمی نہیں رہتی وہ بھیجتا ہے، جب تری اور نمی نہیں رہتی وہ عطا کرتا ہے۔ خاکی برج زمین کے خاک کے لیے مدد ہے، آبی برج اس میں تری پیدا کرتا ہے، بادی برج اس کی جانب ابر لے جاتا ہے، یہاں تک کہ ناموافق بخارات کو کھینچ لیتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ آسمان و زمین میں زن و شوہر کا سا عشق و جذب ہے۔ آسمان بمنزلہ شوہر اور زمین بمنزلہ بیوی کے ہے۔ آسمان جو کچھ زمین کے سپرد کرتا ہے، زمین اس کی جان کی طرح پرورش کرتی ہے۔ آسمان ہی زمین کو گرمی، تری اور نمی پہنچاتا ہے۔ آسمان کے مختلف حصے زمین کو مختلف قسم کے فائدے پہنچاتے ہیں۔ آسمان کا خاکی برج زمین کو خاک عنایت کرتا ہے، آبی برج پانی عطا کرتا ہے، ہوائی برج ابر کو بھیجتا ہے، ناری برج سورج کے ذریعے زمین کو گرماتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ آتشی برج کے سورج کی گرمی اس سے ہے، توے کی طرح آگ سے اس کی روح اور پشت سرخ ہے۔ زمانے میں آسمان سرگرداں ہے، شوہروں کی طرح بیوی کے لیے کمائی کے گرد، اور یہ زمین بیگم پن کرتی ہے، جننے اس کو دودھ پلانے میں لگی ہے۔ پس زمین اور آسمان کو ہوش مند سمجھ، کیونکہ وہ ہوش مندوں سے کام کرتے ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جس طرح شوہر بیوی کے لیے کمائی میں سرگرداں رہتا ہے، اسی طرح آسمان زمین کے لیے سرگرداں ہے۔ یہ زمین آسمان کے لیے وہی کام کرتی ہے جو بیوی شوہر کے لیے کرتی ہے، بچہ جنتی ہے، اس کو دودھ پلاتی ہے۔ زمین اور آسمان چونکہ ذی حس چیزوں کی طرح عمل کرتے ہیں، ان کو بھی حساس سمجھو۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اگر یہ دونوں دلبر ایک دوسرے سے مزہ نہیں اڑا رہے ہیں تو جوڑے کی طرح ایک دوسرے میں کیوں گھستے ہیں؟ زمین کے بغیر گل اور ارغوان کب اگتا ہے؟ آسمان کی آب و تاب سے کیا اگتا ہے؟ اسی لیے مادہ میں نر کی طرف جھکاؤ ہے، تاکہ ایک کا کام دوسرے سے مکمل ہو سکے۔ مرد و عورت میں اللہ تعالی نے اس لیے میلان رکھا ہے تاکہ اس اتحاد سے دنیا بقا حاصل کر لے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ایک دوسرے سے لطف اندوز نہیں ہے تو آپس میں کیوں گھسے رہتے ہیں؟ جیسا کہ بیوی کے بغیر شوہر لا ولد ہوتا ہے، اسی طرح اگر زمین نہ ہوتی تو آسمان پیداوار سے محروم ہوتا۔ نر و مادہ میں ایک دوسرے کی طرف میلان اور جھکاؤ اسی لیے ہے کہ ہر ایک کے کام کی تکمیل دوسرے کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ بقائے عالم عورت اور مرد کے اتحاد سے ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ہر جز میں دوسرے جز کی طرف میلان رکھا ہے، دونوں کے اکٹھا ہونے سے تولید ہوتی ہے۔ گلے لگانے میں رات دن کے ساتھ اسی طرح ہے، بظاہر مختلف ہیں لیکن باہمی اتفاق ہے۔ بظاہر رات اور دن دو مخالف اور دشمن ہیں، لیکن دونوں ایک حقیقت پر عمل کرتے ہیں۔ ہر ایک دوسرے کو اپنی جان کی طرح چاہتا ہے، اپنے فعل اور کام کے مکمل کرنے کے لیے۔
کیونکہ رات کے بغیر طبیعت کو آمدنی نہیں ہوتی ہے تو دن میں کیا خرچ کریں گے؟ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ عالم کے اجزاء میں باہمی میلان طوالت کا سبب ہے۔ رات اور دن بظاہر دو مختلف چیزیں نظر آتی ہیں، لیکن ان میں باہمی اتحاد ہے۔ رات اپنے کاموں کی تکمیل میں دن کی محتاج اور دن اپنے کاموں کی تکمیل میں رات کا محتاج ہے۔ انسان رات کو سوتا ہے تو اس کے قوا مجتمع ہوتے ہیں جن کو وہ دن میں صرف کرتا ہے۔ اگر رات کی آمدنی نہ ہو تو دن کا خرچ کیسے چلے؟ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے جذب ہر عنصر جنس خود را کہ در ترکیب آدمی محتبس شدہ بغیر جنس، یعنی ہر عنصر کا اپنی اس جنس کو کھینچنا جو دوسری جنس کے ساتھ آدمی کے بناؤ میں پھنسی ہوئی ہے۔ جسم کی مٹی کو مٹی کہتی ہے واپس آ جا، جان کو چھوڑ دے، گرد کی طرح ہماری جانب آ جا، تو ہماری جنس ہے اور تیرا ہمارے سامنے رہنا بہتر ہے کہ اس جسم کو چھوڑ دے اور اس جانب اڑ آ۔ وہ کہتی ہے ہاں لیکن میں پابند ہوں، اگرچہ تیری طرح فراق سے غمگین ہوں۔ پانی جسم کی تری کو تلاش کرتے ہیں کہ اے تری مسافرت سے ہماری جانب لوٹ آ۔ قرۂ ناز بھی جسم کی گرمی کو پکارتا ہے کہ تو آگ سے ہے اور اپنی اصل کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ بدن میں 72 بیماریاں ہیں، عنصروں کے بغیر رسی کی کھینچ تان کی وجہ سے۔ بیماری آتی ہے تاکہ جسم کو متفرق کر دے، تاکہ عنصر ایک دوسرے کو چھوڑ دے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حیوانی جسم 4 عنصروں یعنی خاک، آب، باد اور آتش سے مرکب مانا جاتا ہے۔ ان عنصروں میں سے ایک کا کرہ ہے جو ان کا مخزن اور معدن ہے۔ انسان کے جسم کے 4 عنصر ہر وقت اپنے کرہ کی طرف لوٹنا چاہتے ہیں۔ ان عناصر کا متفرق ہو جانا موت ہے۔ زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب، موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشاں ہونا۔ کرہ خاکی انسان کے خاکی جز کو اپنی طرف آ جانے کی دعوت دیتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ یہ عناصر 4 پاؤں بندھے پرند ہیں۔ موت اور بیماری اور تکلیف پاؤں کھولنے والی ہے۔ جب اس نے ایک دوسرے کے پاؤں کو کھول دیا، ہر عنصر کا پرند یقیناً اڑ جائے گا۔ ان اصلوں اور فرعوں کی کشش ہر وقت ہمارے جسم میں مرض پیدا کرتی ہے تاکہ ان بندھنوں کو توڑ دے۔ ہر جز کا پرند اصل کی جانب اڑ جائے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت اس عمل سے مانع رہتی ہے، موت تک ان کو صحت کے ساتھ جمع رکھتی ہے۔ وہ حکمت کہتی ہے اے اجزاء موت معلوم نہیں ہے، موت سے پہلے تمہارا پھڑپھڑانا مفید نہیں ہے۔ جبکہ ہر جز رفاقت چاہتا ہے تو مسافر جان کا فراق میں کیا حال ہوگا؟ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ 4 عنصر زندگی میں پابستہ پرندوں کی طرح ہیں۔ موت اور بیماری ان کے پاؤں کھول دیتی ہے اور یہ عناصر اپنے مراکز کی طرف پرواز کر جاتے ہیں، یعنی 4 کرے۔ ان عناصر کی پرواز کے لیے حکمت خداوندی موت کے وقت تک مانع ہی رہتی ہے۔
اللہ نے قیامت کے وقت کا علم اپنے لیے مخصوص فرما دیا ہے، یعنی ہر عنصر اپنے قرہ کی رفاقت چاہتا ہے، جبکہ عناصر اپنی اصل کے لیے بے چین ہیں، تو روح جو کہ حساس بھی ہے اپنی اصل سے علیحدہ رہنے میں کس قدر بے چین ہوگی۔ روح جسم کے اجزائے عنصری سے کہتی ہے کہ میں عرشی ہوں اور تم فرشی ہو، مجھے اپنے مرکز سے جدا رہنا سخت ناگوار ہے۔ چونکہ جسم فرشی اجزاء سے بنا ہے، لہٰذا اس کا میلان فرشی چیزوں کی طرف ہوتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے، جس کا عنوان ہے منجذب شدن جاں نیز بعالم ارواح، یعنی جان کا بھی عالم ارواح کی جانب کھنچنا۔ وہ کہتی ہے کہ اے میرے زمینی پست اجزاء، میری مسافرت زیادہ کڑوی ہے، میں عرشی ہوں۔ جسم کا میلان سبزے اور بہتے پانی کی جانب اسی لیے ہے کہ اس کی اصل وہاں سے آئی ہے۔ جان کا میلان زندگی اور حی و قیوم کی جانب ہے، کیونکہ اس کی اصل لامکانی جان ہے۔ جان کا میلان حکمت اور علوم کی جانب ہے، جسم کا میلان باغ چمن اور انگور کی بیلوں کی جانب ہے۔ جان کا میلان ترقی اور شرافت کی طرف ہے، جسم کا میلان چارے کے اسباب حاصل کرنے کی طرف ہے۔ شرافت کا میلان اور عشق بھی جان کی جانب ہے، اس کو وہ محبت کرتا ہے اور وہ محبت کرتے ہیں، سمجھ لے۔ اس کو وہ محبت کرتا ہے اور وہ محبت کرتے ہیں، یعنی یحب راء یحبون سے سمجھ لے۔ اگر میں اس کی شرح کر دوں تو لامحدود ہو جائے گی، مثنوی 80 سیر کا کاغذ ہو جائے گی۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو طالب ہوگا مطلوب کی جان اس کی طرف راغب ہوگی۔ آدمی، حیوان، نباتات اور جماد، ہر معشوق، ہر نامراد عاشق کا عاشق ہے۔ نامراد عاشق محبوب کا چکر کاٹتے ہیں، وہ محبوب ان کو کھینچتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو طالب ہوگا مطلوب کی جان اس کی طرف راغب ہوگی۔ آدمی، حیوان، نباتات اور جماد، ہر معشوق، ہر نامراد عاشق کا عاشق ہے۔ نامراد عاشق محبوب کا چکر کاٹتے ہیں، وہ محبوب ان کو کھینچتے ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ روح انسانی کی اصل روح اعظم ہے، لہذا روح کا میلان ابدی زندگی اور حی و قیوم کی طرف ہے۔ روح کا میلان ترقی اور شرف کی طرف ہے، جسم کا میلان صرف کھانے پینے کی طرف ہے۔ جس طرح روح شرف کی طرف مائل ہے، اسی طرح شرف روح کی طرف مائل ہے۔ قرآن پاک میں مومنوں کے بارے میں فرمایا گیا ہے یحبہم و یحبونہ، یعنی خدا ان سے محبت کرتا ہے اور وہ خدا سے محبت کرتے ہیں۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ جس طرح روح اعظم کی طرف مائل ہے، اسی طرح روح اعظم بھی روح کی طرف مائل ہے۔ یعنی اگر اس روح اور روح اعظم کے اتحاد کی بات کروں گا تو یہ مثنوی بہت ضخیم ہو جائے گی۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہر معشوق اپنے عاشق کا عاشق ہوتا ہے۔ عشق طرفین میں ہوتا ہے تو عاشق کا عشق معشوق کے چکر کٹواتا ہے، معشوق کا عشق عاشق کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
لیکن عاشقوں کا عشق ان کو لاغر کرتا ہے، معشوقوں کا عشق ان کو حسین اور باشوقت بناتا ہے۔ معشوقوں کے عشق نے دونوں رخسارے روشن کر دیے ہیں، عاشق کے عشق نے اس کی جان جلا ڈالی ہے۔ کہربا لاپرواہی کے ساتھ عاشق ہے، تن کا اس عشق میں دراز راستہ طے کرتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ دونوں عشقوں کا اثر جدا گانا ہے۔ عاشق کا عشق اس کو لاغر اور کمزور بناتا ہے، معشوق کا عشق اس میں حسن کا اضافہ کرتا ہے، معشوق کا عشق اس کے رخساروں کو گلنار بناتا ہے، عاشق کا عشق اس کو جلاتا ہے۔ کہربا میں بھی عشق ہے لیکن بے نیازی کے ساتھ، لہٰذا وہ اپنی جگہ پر قائم رہتی ہے۔ تنکے میں بھی عشق ہے جو اس کہربا کی طرف کھینچ کر لاتا ہے، جو اس کو کہربا کی طرف کھینچ کر لاتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس کو چھوڑ اس پیاسے کا عشق صدر جہاں کے سینے میں چمک اٹھا، اس عشق کا دھواں اور بھٹی کا غم مخدوم کو پہنچا، وہ مہربان ہو گیا لیکن عزت اور فخر اور آبرو کی وجہ سے اس کو شرم آتی تھی کہ وہ اس کی جستجو کرے۔ اس کی رحمت اس مسکین کی مشتاق ہو گئی، سلطنت اس مہربانی سے مانع بنی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے یعنی کائنات کے باہمی عشق کے ذکر کو چھوڑ کر صدر جہاں کے عاشق کا ذکر کرو۔ اس کے عشق کا اثر صدر جہاں پر پڑا، اس عاشق کی آہوں کا اثر صدر جہاں پر ہوا اور وہ اس پر مہربان ہو گیا، لیکن صدر جہاں کے عشق کے لیے اس کی عزت و آبرو معشوق کی تلاش میں مانع تھی۔ صدر جہاں کی رحمت تو اس کی مشتاق تھی لیکن اس کی سلطنت عشق کے لیے مانع بن رہی تھی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ عقل حیران ہے، تعجب ہے کہ یہ اس کو کھینچ رہا ہے یا کشش اس جانب سے اس جانب پہنچی ہے۔ بہادری چھوڑ کیونکہ تو اس سے ناواقف ہے، ہونٹ بند کر لے اور اللہ راز کو زیادہ جانتا ہے۔ میں اس طرح کی باتوں سے ہر وقت ہونٹ بند کرتا ہوں، ہر وقت 100 بار توبہ کرتا ہوں کہ اس بات کو میں اس کے بعد دفن کر دوں گا۔ وہ کھینچنے والا کھینچتا ہے، میں کیا کروں؟ اے ذخیرہ اندوز، وہ کون ہے جو تجھے کھینچتا ہے؟ وہ ہے جو تجھے نہیں چھوڑتا کہ تو دم مارے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ کشش دونوں میں تھی لیکن کس کی کشش دوسرے کی کشش کا اثر تھی، اس میں عقل حیران ہے۔ ناواقف ہستی تو ناواقف ہے۔ حضرت حق تعالی اپنی محبوبیت کے اظہار کے لیے عاشقوں میں جذبہ عشق پیدا کرتا ہے، لیکن یہ ایسی تقریر ہے کہ عوام اس سے اللہ تعالی کی احتیاج اور ضرورت کا نتیجہ نکال لیں گے، لہٰذا اس کا بیان مناسب نہیں ہے۔ حق تعالی اجازت نہیں دیتا کہ میں اس امر کی وضاحت کی جائے۔ مجھے اس ارادے سے روکنے والی وہی ذات ہے جو انسانوں کے پختہ عزم کو روک دیتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تو سفر کے لیے 100 پختہ ارادے کرتا ہے، وہ تجھے دوسری جگہ کھینچ لے جاتا ہے۔ وہ لگام کو ہر جانب اس لیے موڑ دیتا ہے تاکہ ناتجربہ کار گھوڑا سوار کو جان جائے۔ سمجھدار گھوڑا اس لیے عمدہ رفتار پر ہے
کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس پر سوار موجود ہے۔ اس نے تیرے دل کو 200 خیالات سے وابستہ کر دیا، تجھے نامراد کیا اور پھر دل کو توڑ دیا۔ جب اس نے پہلی رائے کا بازو توڑ دیا تو بازو توڑنے والے کی ذات کیسے ثابت نہ ہوئی؟ جب اس کے فیصلے نے تیری تدبیر کی رسی توڑ دی تو اس کا فیصلہ تیرے لیے کیسے ثابت نہ ہوا؟ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ انسان سینکڑوں پختہ ارادے کرتا ہے لیکن پھر اس ارادے کو پورا نہیں کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ روکنے والی کوئی خاص ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ ان عزائم کو اس لیے فسخ کراتا ہے کہ لوگوں کو اس کی معرفت حاصل ہو جائے۔ مشہور مقولہ ہے، عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے اپنے خدا کو ارادوں کے فسخ ہونے سے سمجھا ہے۔ اللہ تعالیٰ دل میں 100 ارادے پیدا فرماتا ہے، پھر انہیں ناکام بھی بنا دیتا ہے۔ جب پہلا ارادہ فسخ ہوتا ہے تو انسان سمجھتا ہے کہ کوئی ذات فسخ کرنے والی ہے۔ جب انسان کی تدابیر ناکام ہوتی ہیں تو اس کو قضائے خداوندی اور خدا کے وجود کا یقین ہو جاتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے فسخ عزائم او نسخہ جہت باخبر کردن آدمی را، اذان کا مالک او قاہر اوست او گاہ گاہ عزم او را فسخ نہ کردن او نافذ داشتن تا تبا او اور ابر عزم کردن دارد تا باز ازمش بکشند تا تنبیہ بر تنبیہ بود، یعنی ارادوں کا فسخ کرنا اور ان کو منسوخ کرنا انسانوں کو باخبر کرنے کے لیے ہے کہ مالک اور قاہر موجود ہے، اور کبھی بھی اس کے ارادے کو نہ توڑنا اور جاری رکھنا اس لیے ہے کہ اس کی طبیعت کو ارادہ کرنے کا عادی بنائے تاکہ پھر اس کے ارادے کو توڑے اور تنبیہ پر تنبیہ ہو جائے۔ معاملے میں ارادے اور قصد کبھی کبھی تیرے لیے ٹھیک ہوتے ہیں تاکہ اس کی لالچ میں تیرا دل ارادہ کرے، دوبارہ وہ تیرے ارادے کو توڑ دیتا ہے۔ اگر وہ تجھے بالکلیہ نامراد رکھتا ہے، دل نا امید ہو جاتا ہے۔ امید کا بیج کب ہوتا؟ اگر وہ اپنے اندھے پن سے امید کا بیج نہ بوتا تو اس پر اپنا عاجز ہونا کب ظاہر ہوتا؟ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، کبھی ارادے کی تکمیل ہو جاتی ہے، وہ اس لیے کہ انسان بالکل مایوس نہ ہو جائے اور ارادے اور نیت کو بالکل نہ چھوڑ بیٹھے۔ اگر بالکل ارادہ کرنا چھوڑ دے گا تو ارادے کے فسخ ہونے سے جو معرفت خداوندی حاصل ہوتی ہے وہ نہ ہوگی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، سمجھدار لوگ اپنی نامرادی کی وجہ سے اپنے مولا سے باخبر ہوئے ہیں۔ نامرادی بہشت کا پیش رو بنی ہے، اے خوش مزاج جنت کو گھیرا گیا ہے سن لے۔ جبکہ سب انسانوں کے مقاصد شکستہ پا ہیں تو کوئی تو ہوگا جس کا مقصود پورا ہوتا ہوگا، پس یہ سچے انسان اس کی وجہ سے شکستہ پا ہوئے ہیں۔ لیکن عاشقوں کی سی شکستگی کہاں ہے؟ اہل عقل مجبوری سے اس کے شکستے پا ہیں، عاشق 100 اختیاروں کے باوجود شکستہ پا ہیں۔ عقل مند اس کے قیدی غلام ہیں، اس کے عاشق منکر اور قند کھانے والے ہیں۔ ایتیا کرہا یعنی تم دونوں جبرن آؤ، اہل عقل کی مہار ہے۔
ایتیا توأن یعنی عاشقوں کی مہار، تم دونوں خوشی سے آؤ ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اہل عقل باوجود ارادے کی پختگی کے پھر محرومی سے ذات خداوندی کی معرفت حاصل کرتے ہیں۔ مقصد سے محرومی بہشت کی راہبر بنتی ہے، اسی لیے حدیث شریف میں ہے حفت الجنت بالمکارہ، یعنی جنت کو ناپسندیدگیوں سے گھیر دیا گیا ہے، یعنی جنت میں جانے کے وہ اسباب ہیں جو انسان کو ناگوار گزرتے ہیں۔ اپنی محرومی سے انسان اس ذات کو پہچانتا ہے جس کے ارادے سے مراد لا محالہ حاصل ہوتی ہے، یعنی ذات خداوندی۔ اہل عقل کی نامرادی جبری اور اضطراری ہے، عاشقان حق کی کسر نفسی اور نامرادی اختیاری ہے۔ اہل عقل مجبوری کے بندے ہیں، عاشقان خدا اس محرومی میں وصل حق کی نعمتیں حاصل کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض آتيا طوعا أو کرہا، یعنی پھر حق تعالی آسمان پر استوا ہوا اور وہ ایک دھواں تھا، پھر اس سے اور زمین سے کہا تم دونوں فرما برداری کرو، خوشی سے یا جبرن، یعنی اہل عقل کی اطاعت کرہن کی مصداق ہے اور عاشقوں کی اطاعت طوعاً کی مصداق ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے نظر کردن پیغمبر علیہ السلام با سیراں و تبسم کردن و گفتن کہ عجبت من قوم یخرون الی الجنت بالسلاسل والاغلال، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قیدیوں کو دیکھنا اور مسکرانا اور فرمانا کہ مجھے اس قوم پر تعجب آتا ہے جو جنت کی جانب بیڑیوں اور طوقوں کے ذریعے کھینچی جاتی ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کی ایک جماعت دیکھی کہ وہ ان کو لے جا رہے ہیں اور وہ رو رہے ہیں۔ اس بیدار شیر نے ان کو قید میں دیکھا، وہ قیدی نیچی نظروں سے ان حضور کو دیکھ رہے تھے، حتیٰ کہ ہر ایک غصے سے چبا رہا تھا دانت اور ہونٹ سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس قصہ سے یہ بتانا مقصود ہے کہ کچھ لوگ طاعت کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، جیسے کہ کفار جو جنگ میں قید ہو کر آئے اور پھر اسلام لا کر اطاعت خداوندی میں لگے۔ وہ قیدی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دزدیدہ نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، وہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر غضبناک تھے، باوجود اس غصہ کے کسی کی طاقت نہ تھی کہ دم مارے، کیونکہ وہ قہر کی 10 سیر وزنی زنجیر میں تھے۔ سپاہی ان کو شہر کی جانب لے جا رہا تھا، ان کو کفرستان سے جبرن لے جا رہا تھا، نہ وہ فدیہ لیتا ہے نہ روپیہ، نہ کسی سردار کی سفارش آتی ہے، اس کو رحمت عالم کہتے ہیں اور وہ ایک جہان کا گلا اور حلق کاٹتا ہے۔ وہ 1000 انکار کے ساتھ راستہ طے کر رہے تھے، شاہ کے کام پر چپکے تانا زنی کرتے ہوئے۔ ہم نے بہت تدبیریں کیں اور یہاں کوئی تدبیر کارگر نہیں ہے، خود اس شخص کا دل پتھر سے کم نہیں ہے۔ ہم ہزاروں بہادر شیر 2-3 ننگوں سست اور کمزوروں کے ساتھ ہیں، ہم ایسے عاجز ہیں، یہ ہمارا ٹیڑھا پن ہے یا ستاروں کی وجہ سے یا جادوگری ہے، ہمارے نصیبے کو اس کے نصیبے نے چاک کر دیا۔
ہمارا تخت اس کے تخت سے اوندھا ہو گیا۔ اگر اس کا معاملہ جادوگری کی وجہ سے بھاری پڑ گیا ہے، ہم نے بھی جادو کیا، وہ کیوں نہ چلا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قیدیوں کا نہ فدیہ قبول کر رہے تھے اور نہ روپیہ پیسہ، اور نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی سفارش پہنچ سک رہی تھی۔ وہ قیدی دل میں بھی یہ کہہ رہے تھے کہ ان کو لوگ رحمت عالم کہتے ہیں، حالانکہ یہ لوگوں کا گلا کاٹ رہے ہیں۔ وہ دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر طعنہ زنی کر رہے تھے۔ ہم نے اپنی کامیابی کی بہت تدبیریں کیں، لیکن کوئی تدبیر کارگر نہیں ہوئی۔ چند بے سر و سامان کمزور لوگوں سے شکست کھا کر قیدی بنے ہوئے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ ہماری غلط روی ہے، یا ہم پر ستاروں کی نحوست ہے، یا جادو ہوا ہے۔ پھر دل میں کہتے تھے کہ اگر ان کا جادو چلا ہے تو ہم نے بھی جادو کیا، وہ کیوں نہ چلا۔ قرآن پاک میں ہے، ان تفتحوا فقد جاءكم الفتح وان تنتهوا لهو خير لكم وان تعدوا نعدوا ولن تغني عنكم فتنتكم شيئا ولو كثرت وان الله مع المؤمنين۔ یعنی اے مکہ والو، تم فتح مانگتے تھے، کہتے تھے کہ جو حق پر ہو اس کو فتح ہو، تو فتح آ گئی۔ اگر تم باز رہو گے تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم پلٹے تو ہم بھی پلٹیں گے، اور تمہارا جتھا تمہیں فائدہ نہ پہنچا سکے گا، خواہ وہ کتنا ہی زیادہ ہوا ہو، اور بے شک اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔